السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو بکہ میں ہے، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے افضل ہے، تو جب سب سے افضل قبلہ بیت المقدس ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات بھی ان کی غلط، اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا افضلیت کے ساتھ ساتھ کہ سب سے پہلے بیت المقدس بنا، بیت اللہ اس کے بعد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں باتوں کا رد کیا کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا یعنی عبادت کے لیے اور جس میں برکت تھی وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس سب سے پہلے نہیں بنایا گیا، سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا۔ بیت اللہ کو بنانے والا کون تھا، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کچھ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اپنے حکم سے بنایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے بنایا تھا، فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں کے لیے بیت معمور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بسنے والے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اس طرح کا ایک گھر بناؤ، تو فرشتوں نے اس گھر کو بنایا تھا۔ اور پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس قول کے بارے میں کافی زیادہ تاریخی روایات ہیں کہ سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کو بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اگر تاریخی روایات کو دیکھا جائے تو واقعتاً اس بات کی کچھ تائید ملتی ہے، لیکن اگر بخاری کی اس روایت کو دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ پھر پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، آپ نے فرمایا 40 سال کا، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اس حدیث سے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ بنانے والے ابراہیم اور اسماعیل ہیں، اور اس کے بعد بیت المقدس بنانے والے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا، جبکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی، بیت المقدس بنایا نہیں تھا۔ اور جو اہل علم کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، ان کے اوپر پھر یہ اشکال آتا ہے کہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس میں 40 سال کا فرق ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا ہو تو پھر تو بیت المقدس میں 40 سال کا فاصلہ نہیں آتا، پھر تو ہزاروں سال کا فاصلہ آتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو آدم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں۔ تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت اللہ بھی آدم علیہ السلام نے بنایا اور بیت المقدس بھی آدم علیہ السلام نے بنایا، اسی کو 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تھا۔ پھر اس کی تجدید سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی، جب طوفان نوح آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا۔ پھر اس میں سب سے پہلے اس بیت اللہ کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں بھی یہ آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیادیں پہلے سے تھیں، اس کے نشانات تھے جس کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر ظاہری دلائل کو دیکھا جائے تو اس بات کی طرف دل مائل ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے ہی بنایا ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بے شمار قومیں گزر چکی ہیں، آخر ان کا قبلہ کیا تھا، ان کی عبادت کیا تھی؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے قبلہ بنایا ہے، شریعت بنائی ہے، منہج بنایا ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلی قوم میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان کے لیے بیت اللہ ہی نہ ہو، ان کے لیے اللہ کا گھر ہی نہ ہو؟ واللہ عالم بالصواب۔ اس لیے یہی بات قرین ثواب معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے بیت اللہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں یہ بیت اللہ نہیں رہا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو سب سے پہلے لوگوں کے لیے تعمیر کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، یعنی آپ کے نبوت ملنے سے پہلے جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اس وقت پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا تھا۔ پھر جب اسلام غالب آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر اسی طرز پر بناؤں جس طرز پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی تو انہوں نے یہ کام کر دیا، بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر انہوں نے بیت اللہ کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جب یہ حجاج اور یہ مروان جو تھا، مروان، ان لوگوں کا جب دور آیا تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ ختم کروا کر، شہید کروا کے اسی پہلے والی طریقے پر، مشرکین کے طرز پر، جس طرز پر آج ہے اسی طرز پہ بنوا دیا۔ تو پھر جب ان کو حدیث پہنچی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو اسی طرز پہ بنوا دیتا ہوں جس پہ عبداللہ بن زبیر نے بنوایا تھا۔ پھر ائمہ نے، امام مالک اور بعض دیگر اہل علم نے اس بات سے روک دیا کہ اس طرح ہر بادشاہ پھر بیت اللہ کو اپنے دور میں ایک کھلواڑ سا بنا لے گا، تو انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا۔ پھر یہ بیت اللہ اسی طرز پہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ خیر، اس کے اوپر ایسے ادوار آئے ہیں کہ اس کی عمارات کی تعمیر ہوتی رہی ہے، لیکن ابھی الحمدللہ یہ کافی عرصے سے اسی طرح بیت اللہ کی عمارت کھڑی ہے۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو عبادت کے لیے بنایا تھا، لوگوں کے رہنے کے لیے گھر تو تھے، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تھا وہ یہی تھا، بیت اللہ ببکہ۔ بکہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں بیت اللہ ہے، اور مکہ پورے اس ارد و گرد کے علاقے کا نام مکہ ہے۔ مکہ کہے جانے کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں پانی کی قلت ہو، پانی نہ ہو جس میں، اس لیے مکہ، وہاں سے یہ کلمہ نکلا ہے۔ اور بکہ اس کو کہے جانے کی وجہ عبداللہ بن زبیر یا دیگر اہل علم نے جو بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بکہ، یہ بکو کا معنی ہوتا ہے گردن توڑ دینا، مار دینا، کچل دینا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر جو بھی بڑے سے بڑا سرکش بھی آ کر کچھ کرنا چاہے گا، الہات چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی گردنیں توڑ کے رکھ دے گا، جس طرح ابرہا اور دیگر کئی آئے۔ تو اس لیے اس کو بکہ، گردنیں توڑ دینے والا، بڑے بڑے متکبرین کو کچل دینے والا، اس مناسبت سے اس کا نام بکہ بھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بکہ، وہی ہے بیت اللہ مبارکہ۔ اس میں برکت ڈالی گئی ہے، برکت ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار کی برکات آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی تجارت کی بڑی منڈی وہاں پر لگتی ہے، سب سے بڑا دنیا کا اجتماع حج پر ہوتا ہے۔ وہاں پر لوگ ہر ملک سے، ہر علاقے سے اپنا کلچر، اپنی ثقافت اور وہاں کی جو سوغات ہوتی ہے اس کو وہ لاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے گھر پر گویا کہ ایک تجارت کا ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آمد و رفت اچھی ہے، تجارت اچھی ہے، بین الاقوامی طور پر ملاپ کا ایک اچھا موقع ہے، لوگ حج کرنے کے بعد وہاں پر خریداری، اور اس چیز میں بھی یہ دنیاوی اعتبار سے برکات۔ اور ویسے بھی اس بیت اللہ کے وجود کی وجہ سے وہاں پر زمزم ہے، اور پھر وہاں پر اور بہت ساری خیر ہے۔ اور دینی اعتبار سے اس کی برکت تو واضح ہے کہ وہاں پر عبادات ہوتی ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے اعمال ہیں، مختلف قسم کی خیر ہے اس کی وجہ سے۔ تو گویا کہ اس کی برکتیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی۔ آپ دیکھ لیں
سعودیہ کی سب سے تیز ترین، بلکہ اب دنیا کی کہہ لیں، یقینی بات ہے، پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا کی سب سے تیز ترین اور سب سے بڑا تجارتی شہر جو ہے نا وہ مکہ ہوگا۔ مکہ سے بڑا شہر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یعنی میں وجود کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، تجارت کے اعتبار سے۔ جتنی تیز تجارت مکہ کے اندر ہے اور اس کے بعد مدینہ میں ہے، شاید دنیا میں اس کی کوئی مثال ہو۔ یہ برکات ہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ جہان والوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اس آخری کلمے کی وضاحت کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔